بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ فتنوں سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں باتیں انشاءاللہ ذکر کی جائیں گی۔ اس میں فتنوں سے آگاہی یعنی فتنوں کی پہچان اور ساتھ میں اس سے بچنے کے انشاءاللہ کچھ طریقے بھی ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت محمدیہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر مختلف قسم کے فتنوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ پیشن گوئیاں حرف بحرف صادق آتی ہیں۔ ہر دور کے اندر وہ صادق آتی رہیں اور آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں وہ پوری ہو رہی ہیں، اور قیامت کے وقوع تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری پیشن گوئیاں پوری ہوں گی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ فتنے جن کے پیدا ہونے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے خبر دی ہے، وہ یقیناً وقت کے ساتھ ساتھ رونما ہوں گے۔ ان فتنوں کے پیدا ہونے سے تو کوئی معاشرے کو روک نہیں سکتا، البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ارشادات عالیہ کی روشنی میں ہم سب کو ان فتنوں سے بچنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، اس لیے کہ فتنوں سے بچنا یقیناً بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بچنے والے کو خوش نصیب قرار دیا ہے۔ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے قسم کھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے کہ ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن۔ ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ یہ بات انہوں نے ذکر فرمائی کہ یہ شخص یقیناً خوش بخت ہے، خوش نصیب ہے کہ جو فتنوں سے بچ گیا۔ وہ شخص یقیناً بڑا خوش نصیب اور خوش بخت ہے کہ جو فتنوں سے بچ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بھی خوش نصیب ہے کہ جو فتنے میں مبتلا تو ہوا لیکن اس نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس میں صبر سے کام لیا اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنے دین کو محفوظ رکھا، وہ شخص بھی خوش نصیب۔ تو ایک تو وہ خوش نصیب جو فتنوں سے بچا لیا گیا، محفوظ رہا، وہ بھی خوش نصیب ہے، اور وہ بھی خوش نصیب ہے کہ جو فتنے میں مبتلا تو ہوا لیکن اس فتنے کے اندر اس نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ کیا مطلب کہ اپنے دین اور اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، اپنی نیکی اور اپنے تقوی کو خراب اور برباد نہیں کیا۔ فتنوں کے دور میں وہ شخص بھی جو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دین اور ایمان کا تحفظ کر لیتا ہے، وہ شخص بھی خوش نصیب ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ افسوس تو اس پر ہے کہ جس نے از خود فتنوں کا ارتکاب کیا اور اس کے اندر اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، وہ شخص پھنس گیا۔ اس سے معلوم ہوا، اس حدیث سے، یہ حدیث سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ فتنوں سے بچنے والا بڑا خوش نصیب انسان ہوتا ہے، بڑا خوش نصیب انسان ہوتا ہے، کیونکہ یہ انسان کی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو فتنوں سے محفوظ رکھے۔ یہ فتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائے ہیں، ان فتنوں کو مختلف شکلوں میں ذکر کیا ہے، مختلف ان کو تشبیہات کے ساتھ کہ کس کس شکل میں فتنے رونما ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک موقع پر مدینہ منورہ کے کسی ٹیلے پر، یعنی جو کوئی بلند ٹیلا ہوتا ہے جیسے پہاڑ، چھوٹی سی پہاڑ ہوتی ہے،
تو اس پہاڑی کی کسی ٹیلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے اور آپ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا هل ترون ما ارى، کہ لوگوں کیا تم لوگ وہ چیز دیکھ رہے ہو جو مجھے نظر آ رہی ہیں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ انی لارى مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، کہ میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں کے اندر بارش کی طرح سے برس رہے ہیں، تمہارے گھروں کے اندر بارش کی طرح سے برس رہے ہیں، جیسے بارش کے قطرے ہوتے ہیں کتنی تیزی سے مسلسل موسلادھار شکل میں برس رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ تمہارے گھروں میں وہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح سے ٹپک رہے ہیں۔ ایک اور روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں تکون بین یدی الساعۃ فتن کقطع اللیل المظلم، قیامت کے قریب اندھیری رات کے ٹکڑوں کے مانند فتنے رونما ہوں گے، جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں سیاہ ٹکڑے، ہر آنے والا ٹکڑا اس سے زیادہ سیاہ، ہر آنے والا وقت اس سے زیادہ تاریکی کا ہوتا ہے۔ فرمایا اسی طرح اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح تمہارے سامنے قیامت کے قریب فتنے رونما ہوں گے، اور وہ ایسے خطرناک فتنے کہ یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا، کہ صبح کو کوئی شخص اس کے اندر مومن ہوگا اور شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا اور صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا، یعنی ایسے خطرناک ایمان کے فتنے رونما ہو جائیں گے کہ انسان کے لیے اپنے ایمان کا تحفظ، ایمان کا بچانا مشکل ہو جائے گا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آن کے آن میں دن کے ختم ہونے سے پہلے، رات کے ختم ہونے سے پہلے انسان کا ایمان چلا جائے گا۔ ایسے ایمان کے سودے ہو رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ نہ جانے کس کس طرح کے فتنے آئندہ رونما ہونے والے ہیں۔ ان تمام فتنوں کی خطرناکیاں اور ان کی ہولناکیاں سمجھنا بھی ضروری ہے اور ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ وہ فتنے کس کس شکل میں رونما ہوں گے اور کس کس شکل میں رونما ہو بھی رہے ہیں، اگر انسان کو اللہ رب العزت نے سمجھ عطا کی ہے اور اس کے پاس فہم اور فراست اور بصیرت کی نعمت ہے، تو وہ اپنی آنکھوں سے اس وقت بھی موجودہ معاشرے کے اندر ان فتنوں کے رونما ہونے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، اپنی عقل سے سمجھ سکتا ہے۔ میں کچھ فتنے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اور پھر ان سے بچنے کے انشاءاللہ طریقے ذکر کروں گا۔ اس وقت موجودہ معاشرے کے اندر کیا کیا فتنے ہمارے معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، ان میں ایک خطرناک فتنہ ہے مال کا فتنہ۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے سب سے خطرناک فتنہ مال کو بیان کیا ہے، سب سے خطرناک فتنہ۔ اس میں آتا ہے، فرمایا کہ ان لکل امت فتنہ، بے شک ہر امت کے لیے فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال، میری امت کا فتنہ مال۔ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ، کوئی نہ کوئی آزمائش رکھی گئی ہے، میری امت کا خطرناک فتنہ وہ مال کی صورت میں رکھا گیا۔ اب مال کے اندر کیا فتنہ ہے، ہر انسان اس پہ سمجھ سکتا ہے کہ مال کے اندر کس کس شکل کے فتنے ہیں۔ مال کو کمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے، مال کو خرچ کرنے کے اعتبار سے دیکھا جائے، دونوں شکلوں میں انسان کے لیے مال فتنہ اور آزمائش ہوتا ہے۔ مال کے کمانے کے اندر اگر کوئی حلال طریقے کو چھوڑ کر حرام طریقے کو اختیار کرتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، رشوت دیتا ہے، جھوٹ بول کے کماتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اسی طریقے سے فراڈ کرتا ہے، اسی طریقے سے اس مال کے کمانے کا کوئی ناجائز ذریعہ اختیار کرتا ہے، تو در حقیقت وہ مال کے کمانے کے خطرناک فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ اسی طریقے سے مال کے صرف کمانے کا ہی معاملہ نہیں، مال کے خرچ کرنے کا بھی فتنہ ہے کہ خرچ کیسے کرنا ہے۔ اگر کوئی اسراف کر رہا ہے، تبذیر کر رہا ہے، فضول خرچی کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں پیسہ بے دریغ اڑا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ مال کے خرچ کرنے کے اعتبار سے فتنے کا شکار ہو گیا۔ یا کوئی شخص اگر بخل کر رہا ہے، کنجوسی کر رہا ہے، مال کے شرعی حقوق ادا نہیں کر رہا، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، قربانی نہیں کر رہا، اسی طریقے سے صدقہ فطر ادا نہیں کر رہا، مال کے شرعی واجبات اور مال کے شرعی حقوق پورے نہیں کر رہا، اس کا مطلب یہ کہ وہ مال کے خرچ کرنے میں فتنے کا شکار ہو گیا۔ اسی طرح مال کی حرص
طمع، لالچ، مال کی محبت، یہ سب مال کے خطرناک فتنے ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیلے ہوئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں انسان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے، یعنی حلال اور حرام کا فرق ختم ہو جائے گا، حلال حرام کا فرق ختم ہو جائے گا، بس مال آنا چاہیے، 2 پیسے کا فائدہ ہونا چاہیے، بھلے اس کے لیے انسان اپنے دین ایمان کو کیوں نہ بیچ ڈالے۔ اعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ یہ مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ارشادات کے مطابق اس امت کے لیے فتنہ ہے۔ اولاد فتنہ ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو فتنہ قرار دی ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ کئی صورتوں میں بیان کیا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ اولاد کے فتنہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اولاد ایک آزمائش ہے، اس کے ذریعے سے انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ فطری طور پر ہر انسان، ہر ماں جانتی ہے، ہر باپ جانتا ہے کہ فطری طور پر انسان کے دل میں اولاد کی محبت رکھی ہوئی ہے۔ اب اگر اسی محبت کے نتیجے میں انسان اپنی اولاد کی جائز اور ناجائز تمام خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہے، اولاد کی ایسی خواہشوں کو بھی پورا کرنا شروع کر دے کہ جو ناجائز زمرے میں آتی ہیں، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے اولاد کو خوش کیا جا رہا ہے، اس کی خواہشوں کو پورا کیا جا رہا ہے، تو در حقیقت انسان اپنی اولاد کے فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ اسی طریقے سے اولاد کی صحیح تربیت نہ کرنا، اولاد کو صحیح راستے پہ نہ ڈالنا، اولاد کو دین و تقوی نہ سکھانا، اولاد کو اچھے ایک انسان، باوقار انسان بننے سے محروم رکھنا، یہ اولاد کا فتنہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی مال الرجل فتنۃ وفی زوجته فتنۃ وولده فتنہ، انسان کے مال میں بھی فتنہ ہے، اس کی زوجہ یعنی اس کی بیوی میں بھی فتنہ ہے، اس کی اولاد میں بھی فتنہ ہے۔ فتنے کا مطلب میں عرض کر دوں کہ فتنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اولاد کو فتنہ کیسے کہا، بیوی کو فتنہ کیسے کہا، جبکہ بیوی ایک نعمت ہے، اولاد ایک نعمت ہے، مال ایک نعمت ہے۔ یاد رکھیے یہ نعمتیں ہیں لیکن ان کے اندر آزمائش رکھی گئی۔ فتنہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فتنے کا معنی آزمائش، فتنے کا ایک معنی عذاب کے بھی آتے ہیں، فتنے کے ایک معنی آزمائش کے بھی آتے ہیں۔ اب اولاد ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے، آپ اس کی صحیح رخ پہ تربیت کر کے اس اولاد کو اپنے لیے نعمت کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، غلط رخ پہ تربیت کر کے آپ اپنی اولاد کو اپنے لیے عذاب اور فتنے کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں۔ یہی اولاد ہے جس اولاد کے اندر انسان اگر صحیح رخ پر محنت نہ کرے، صحیح رخ پر اس کی تربیت نہ کرے، تو یہی اولاد انسان کے لیے زحمت بن جاتی ہے، جس کو ہم معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ بچے بڑے ہوتے ہیں، بالغ ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، تو اپنے ہی ماں باپ کے خلاف کس طریقے سے ان کے جذبات ہوتے ہیں اور کس طریقے سے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کو اذیت اور تکلیف پہنچاتے ہیں۔ صحیح رخ پہ تربیت نہ ہو تو یہی اولاد زحمت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ تو مال بھی فتنہ، اولاد بھی فتنہ، اسی طریقے سے عورت بھی فتنہ۔ جس میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، ما ترکت بعدی فی الناس فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد ایسا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا جو مردوں کے حق میں عورتوں کے فتنے سے زیادہ مضر اور خطرناک، یعنی گویا کہ میں نے اپنے پیچھے مردوں کے لیے عورت سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ عورت کی شکل میں اگر دیکھا جائے کہ معاشرے کے اندر کتنے فتنے رونما ہو رہے ہیں، اپنی ذات کے اعتبار سے عورت کوئی بری چیز نہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی بندیاں ہیں، لیکن بات یہ کی جا رہی ہے کہ یہی عورت اگر صحیح رخ پر زندگی نہ گزارے، معاشرے کے اندر اس کی وجہ سے پھر بے حیائی کے دروازے کھلتے ہیں، فحاشی کے دروازے کھلتے ہیں،
بے شرمی اور بے حیائی اور بے پردگی، بے حجابی، یہ ساری چیزیں اگر دیکھا جائے تو اس کا کتنا بڑا ذریعہ عورت بن رہی ہوتی ہے۔ اس صورت میں عورت معاشرے کے لیے خطرناک فتنہ ہو جاتا ہے۔ ورنہ ایک عورت، ایک باپردہ عورت اگر تقوی کے ساتھ زندگی گزارے، نیکی کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزارے، تو وہ معاشرے کے لیے فتنہ نہیں ہے، وہ تو نعمت ہے۔ وہ چاہے ماں کی شکل میں ہو، چاہے وہ بہن کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہو، وہ نعمت ہے، وہ نعمت ہے۔ اس کے ذریعے سے کتنے اللہ رب العزت مردوں کے مسائل، خانگی مسائل، گھریلو اور خاندانی مسائل حل کرتے ہیں۔ لیکن یہی عورت اگر اپنے زندگی گزارنے کے صحیح رخ سے ہٹ جائے، اسلام کے بیان کردہ صحیح ٹریک سے ہٹ جائے، تو پھر یہ معاشرے کے لیے ایک ناسور بن جاتی ہے، معاشرے کے لیے پھر ایک ناسور اور فتنہ بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ خود فتنے کا شکار نہیں بلکہ سارے معاشرے کو فتنے کا شکار کر دیتے۔ جس میں آتا ہے ان اخوف ما اتخوف علیکم فتنة النساء، مجھے ہمارے اوپر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ عورت کا فتنہ ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے انٹرنیٹ کے اندر بھی، اسی طرح فزیکلی معاشرے کے اندر، سڑکوں پر بھی، چوراہوں پر بھی، شاہراہوں پر بھی، آفیسز کے اندر بھی، ہر جگہ عورت کو غلط استعمال کر کے اس کو فتنہ، کتنا خطرناک فتنہ بنا دیا گیا، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بے حیائی کے دروازے چوپٹ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ تو مال فتنہ، اولاد فتنہ، اسی طریقے سے عورت کا فتنہ، دنیا کا فتنہ، ایک فتنہ ہے دنیا کا فتنہ۔ یہ دنیا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو لوگوں کے لیے فتنہ قرار دیا، آزمائش۔ یہ دنیا فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اس دنیا میں انسان عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا، یہ آزمائش گاہ ہے، آزمائش گاہ۔ یہاں ہر انسان امتحان میں، ہر انسان کا امتحان ہو رہا ہے، ہر انسان کی آزمائش ہو رہی ہے، چاہے وہ غربت اور مفلسی کی زندگی گزار رہا ہو، چاہے وہ دولت مندی اور فراوانی کی زندگی گزار رہا ہو، بہرحال دونوں فتنوں میں غریب کی غربت اور مفلسی کی حالت میں آزمائش ہو رہی کہ وہ اس غربت اور مفلسی کی حالت میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے یا بے صبری کرتا ہے۔ اسی طرح دولت مند اور امیر، فراوانی، جس کے پاس خوشحالی ہو، مال کی فراوانی ہو، اس کا بھی دولت مندی کی حالت میں امتحان ہو رہا ہے کہ وہ اس دولت کے نشے میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ قارون کی طرح سرکش اور متکبر ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگی کہ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدنیا، اللہ میں دنیا کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ایک دعا میں آپ نے یہ بھی فرمایا اللہ میں اس فقر و فاقے سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھے تیری یاد سے غافل کر دے، اور اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس مالداری سے جو مجھے سرکش بنا دے۔ تو یہ دنیا بھی فتنہ ہے، عورت، اولاد، مال، دنیا، یہ سب فتنے کی شکلیں آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح ایک فتنہ ہے دنیا کے اندر قتل و غارت گری کا فتنہ۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں پر ضرور ایک ایسا وقت آئے گا کہ قاتل کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کس لیے قتل کر رہا ہے، مقتول کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اس کو قتل کس لیے کیا جا رہا ہے۔ قاتل مقتول، قاتل قتل کرنے والے کو کہتے ہیں، مقتول جس کو قتل کیا گیا۔ تو ایسی قتل و غارت گری عام ہو جائے گی کہ قاتل قتل کرنے والے کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں، بس مار رہا ہے۔ جس کو قتل کیا جا رہا ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے کس لیے قتل کیا گیا۔ اس طرح سے قتل و غارت گری عام ہو جائے گی۔ یہ بھی امت کے لیے فتنہ رکھا گیا ہے۔ آج ہم معاشرے کے اندر دیکھیں، لسانیت کی بنیاد پر، عصبیت کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، رنگ و نسل اور زبان کی بنیاد پر، سیاست کی بنیاد پر، اسی طریقے سے مختلف قسم کے اختلافات اور نزاعات اور جھگڑوں کی بنیاد پر قتل ہو رہے ہیں۔ ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی عزت اور آبرو، اس کا کوئی تحفظ اب نہ رہا۔
انسان ایسا خود غرض اور مفاد پرستی کے راستے پہ چل رہا ہے کہ کسی طرح میرے مفادات پورے ہو جائیں، باقی ساری دنیا مر جائے۔ یہ امت کا فتنہ ہے۔ ایسے فتنوں سے ہمیشہ ہم نے اپنے دامن کو بچانا ہے، اپنے بچوں کی، اپنے نسلوں کی بھی فکر کرنی ہے۔ اسی طرح ایک فتنہ ہے بے حیائی کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ کہ معاشرے کے اندر فحاشی اور یعنی بے حیائی پھیل جائے، اور اس بے حیائی کی شکل میں امت کے اندر فتنے پھیلیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما يرفع من هذه الامه الحیاء والامانہ، سب سے پہلے، بے شک سب سے پہلے اس امت سے سب سے پہلے جو چیز اٹھے گی وہ حیا اور امانت کا وصف اٹھے گا۔ سب سے پہلے اس امت سے حیا اور امانت کا وصف اٹھ جائے گا۔ لہذا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَسَلُوهُمَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ حیا اور امانت داری کی صفت مانگتے رہا کرو، کیونکہ یہ امت سے نکل جائے گی، حیا نکل جائے گی، امانت داری نکل جائے گی۔ یہ بے حیائی کس کس شکل میں معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے، ہر شخص جو اس دنیا کے اندر جی رہا ہے اس کو یہ بات اچھی طرح سے پتہ ہے۔ آج سے اگر آپ 10 سال 20 سال پہلے پلٹ کر بھی اگر زندگی دیکھیں تو معاشرے کے اندر آپ کو ایسی بے حیائی نظر نہیں آئی، اور لگتا ہے کہ آج بھی ہم جس حالت میں ہیں یہ بہت اچھی حالت ہے۔ آنے والا وقت نہ جانے کس قدر تاریک اور سیاہ ہوگا، کس قدر بے شرمی اور بے حیائی کا دور آ رہا ہے۔ انٹرنیٹ اور اسکرینوں اور موبائلوں کے فتنوں میں مبتلا کر کے اس امت کو بے حیائی کے راستے پہ ڈال دیا گیا کہ کسی زمانے میں جن چیزوں کو دیکھنے کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑتے تھے، گھروں سے نکلنا پڑتا تھا اور چوری چھپے جا کر وہ چیزیں دیکھی جا رہی ہوتی تھیں، آج دھڑلے سے چوپٹ وہ ساری چیزیں کھلے عام نظر آ رہی ہیں۔ اس قدر بے حیائی کو لا کر گھروں میں گھسا دیا گیا کہ ایک انسان کے لیے ہر وقت کسی پل بھی کسی بھی جگہ بے حیائی کو دیکھنا اور بے حیائی میں گھسنا اور بے حیائی میں پڑنا، ساری چیزیں بالکل آسان ہو کر رہ گئی۔ یعنی اس گناہ کو اس قدر آسان کر دیا گیا کہ اب اس میں کوئی معنی اور کوئی حجاب نہ رہا۔ ڈریسنگ دیکھ لی جائے، عورتوں کی، مردوں کی، کپڑوں کے اعتبار سے دیکھا جائے، گفتگو کے اعتبار سے حیا کا تحفظ نہ رہا کہ ایک انسان اپنی گفتگو کے اندر دیکھے ایسی گفتگو کہ جس میں کوئی شائستگی نہیں، وقار نہیں۔ یہ زبانیں اور گفتگو کے انداز، لب و لہجے کے انداز، الفاظ کا چناؤ، ان ساری چیزوں کے اندر بے حیائی آتی چلی جا رہی ہے۔ گالم گلوچ عام ہیں، ایسی ایسی گالیاں کہ جو انسان کسی کے سامنے بیان نہ کر سکے۔ بہرحال یہ بے حیائی بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ خطرناک فتنہ بن کر معاشرے کے اندر چھا رہا ہے۔ مادیت کا فتنہ، ایک فتنہ مادیت کی صورت میں ہے۔ مادیت کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک انسان شکم پروری اور تن آسانی کی زندگی کے اندر مبتلا ہو جائے، مادیت اسی کو کہتے ہیں۔ ایک انسان بس کسی چیز میں اس کی محنتیں ہوں اور اس کی ساری محنتوں کا محور و مرکز یہی ہو کہ کس طریقے سے میں اپنے شکم پروری میں مبتلا رہوں اور تن آسانی کی زندگی کو اختیار کرنے میں مبتلا ہو جاؤں۔ اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ آخرت کیا چیز ہے، مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد اللہ رب العزت کے پاس جانا بھی ہے، حساب اور کتاب بھی ہے۔ یہ انسان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے اور دنیا انسان کے دل و دماغ پر سوار ہو جائے، اس کو مادیت کا فتنہ کہتے ہیں، جو اس وقت معاشرے کے اندر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے کہ نگاہیں صرف دنیا کی حد تک دیکھنے لگی، آخرت ہماری نگاہوں سے اوجھل۔ ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہماری دنیا بن جائے، ہمارا کیریئر بن جائے، ہمارا دنیا کے اعتبار سے اچھا روزگار ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا گھر ہو۔ بس انہی چیزوں کے حصول میں ہم اپنی کامیابی اور اپنی منزل سمجھ رہے ہیں۔ پیسہ کمانے کی ایسی دوڑ ہے کہ ایک بچے کو بچپن ہی سے یہ سنہرا خواب دکھایا جاتا ہے
کہ تمہاری زندگی کا حاصل یہ ہے اور تمہاری زندگی کی منزل اور مقصود یہ ہے کہ کسی طریقے سے تمہارا کیریئر اچھا ہو، تم اچھی نوکری کرنے لگ جاؤ، تمہارے پاس گاڑی سواری اچھی ہو، تمہارے پاس رہائش کے لیے اپنا مکان اور بنگلہ ہو، اور تمہاری زندگی کا اسٹیٹس ہائی ہو جائے۔ یہ تمہاری منزل مقصود ہے۔ یہ سب نے یہ خواب اس طرح سے دکھائے گئے کہ اب ہماری نیو جنریشن کے اندر ذہن بن چکا ہے، ہماری نیو جنریشن کے اندر ذہن بن چکا ہے۔ ان کی ساری محنتوں کا مرکز یہی ہے کہ بس یہ چیزیں مجھے مل جائیں۔ آخرت بھی تو کوئی چیز ہے، قبر بھی تو کوئی چیز ہے، مرنا بھی تو کوئی چیز ہے، اللہ کے پاس جانا بھی تو کوئی چیز رکھتا ہے، حساب اور کتاب بھی تو کوئی چیز ہے۔ 2 دن کی زندگی کے لیے، 2 دن کی زندگی کے لیے انسان اپنی آخرت کی زندگی کو داؤ پر لگا دیتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ مادیت کا فتنہ ہے، مادیت کا فتنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مادیت کے فتنے کے خلاف آپ نے اپنے ارشادات اور فرامین کی روشنی میں اس حقیقت کو واضح کیا کہ یاد رکھو کہ دنیا کوئی چیز نہیں، دنیا عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والی۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فواللہ ما الفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم، آپ نے اللہ کی قسم کھا کر فرمایا، اللہ کی قسم مجھے تم پر فقر و فاقے کا خوف نہیں ہے، مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری امت کو کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، مجھے پتا ہے کہ اللہ رب العزت اس امت کو فراوانی عطا فرمائیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں اس امت میں کتنی فراوانی ہے، صحابہ کے دور کو دیکھیں، تابعین کے دور کو دیکھیں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کو دیکھیں کہ چولہے نہیں جلتے تھے، کئی کئی دن تک چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی تھی، لیکن آج اللہ نے امت کو کتنی فراوانی عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے تمہارے اوپر فقر و فاقے کا خوف نہیں ہے، لیکن مجھے خوف اس بات کا ہے کہ دنیا تمہارے اوپر ایسے کھول دی جائے گی جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر کھول دی گئی، بس تم بھی اس کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں پڑ جاؤ گے، یعنی کمپٹیشن، مسابقہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فضا قائم ہو جائے گی۔ فرمایا جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں نے یہ کام کیا تھا، تم بھی وہی کام کرنے لگ جاؤ گے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ایسے ہی ہلاک کر دے گی جیسے کہ ان کو ہلاک کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ یہ مختلف فتنوں کی شکلیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اب ان فتنوں سے کیسے بچا جائے، یہ خود مستقل ایک ٹاپک ہے، اس کے لیے کئی طریقے ہیں جو قرآن و سنت کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ ان طریقوں میں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ فتنوں کو پہلے سے جانا جائے، یہ بات معلوم ہو کہ کیا چیز فتنہ ہے اور کس چیز کے اندر فتنہ رکھا گیا ہے، کون سی چیز کس کس شکل میں فتنہ بنتی ہے، اس چیز کا علم حاصل کیا جائے، کیونکہ جب تک آپ کو فتنوں کا پتہ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اپنے آپ کو فتنوں سے بچا نہیں سکتے۔ جیسے میڈیکل سائنس کے حوالے سے ہر شخص اس بات کو سمجھتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حفظان صحت کے اصول کیا ہیں، بیماریاں کیا ہوتی ہیں، بیماریاں کیسے لگتی ہیں، بیماریوں سے کیسے بچا جاتا ہے، کون سی غذا اور خوراک ایسی ہے کہ جس کو استعمال کرنا چاہیے ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے۔ جب تک انسان کو ان چیزوں کی آگاہی نہ ہو، جب تک انسان کو ان چیزوں کی معلومات نہ ہو، شعور نہ ہو، اس وقت تک وہ صحت مندی کی زندگی گزارنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا۔ اس کو یہ سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ فتنوں سے آگاہی حاصل کی جائے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہلک فیہا اکثر الناس الا من کان یعرفها قبل ذلک، یہ فتنے ان میں اکثر لوگوں کی اکثریت ہلاک ہو جائے گی، ہاں مگر وہی لوگ ہلاکت سے بچیں گے جو ان فتنوں کو پہلے سے جانتے ہوں۔ صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ صحابہ کرام میں وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کو سب سے زیادہ فتنوں سے آگاہی دی گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں سب سے زیادہ فتنوں کی روایات کو نقل کرنے والے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اسی لیے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام تک ان کو بتائے تھے۔ صحابہ آ کر ان سے پوچھا کرتے تھے کہ خدا نخواستہ ہمارا نام ان منافقوں میں تو نہیں ہے، یعنی ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ کہیں ہم نفاق کی حالت میں نہ ہو۔ اتنا اپنی نفاق کے حوالے سے ان کو اندیشے رہتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ خدا نخواستہ ہمارے اخلاص میں کمی نہ ہو۔ تو یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنوں کے بارے میں سب سے زیادہ آگاہی عطا کی تھی۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہلک فیہا اکثر الناس، کہ فتنوں کے زمانوں میں اکثریت لوگوں کی ہلاک ہو جائے گی، ہاں مگر ان ہلاکت خیز فتنوں سے وہی بچ سکیں گے جو ان کو پہلے سے جانتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ فتنوں کی آگاہی حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ دین کا علم حاصل کیا جائے۔ بقدر ضرورت دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، فرض ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم، جیسے نماز لازم ہے، جیسے روزہ لازم ہے، زکوٰۃ لازم ہے، اسی طریقے سے یہ بھی ایک فرض ہے ہر مسلمان کے ذمے کے زندگی گزارنے کے لیے بقدر ضرورت دین کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ جب انسان دین کو پڑھتا ہے، دین کو سیکھتا ہے، قرآن و سنت کو سمجھتا ہے، تو اس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کیا کیا چیز فطرہ ہے اور کس کس شکل میں فتنہ ہے، اور کیا کیا آئندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی پیشن گوئیاں فرمائیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا کہ فتنوں کی آگاہی حاصل کی جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگے فتنوں سے بچنے کے لیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی بہت ساری دعائیں سکھائیں کہ جن دعاؤں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے فتنوں سے محفوظ رہنے کی اور فتنوں سے اللہ کی پناہ میں آنے کی دعا کی گئی۔ یہی صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت سے فرماتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْجُو فِيهِ إِلَّا الَّذِي يَدْعُو بِدُعَاءٍ كَدُعَاءِ الْغَرِيقِ۔ فرمایا لوگوں پر ضرور ایک ایسا وقت آئے گا کہ جس میں وہی شخص نجات حاصل کر سکے گا جو اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے جیسے کہ کوئی ڈوبنے والا دعا مانگتا ہے۔ ڈوبنے والا، آپ تصور کریں ذرا، ایک ایسا شخص کہ جو پانی میں ڈوب رہا ہے، ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، اس کی جان پر بن گئی اور وہ ڈوب رہا ہے، ہلاکت کے اسباب چاروں طرف سے اس کو نظر آ رہے ہیں کہ میں مر رہا ہوں، ڈوب رہا ہوں۔ ایسے میں وہ مدد کے لیے، ہیلپ کے لیے کسی کو کس طرح پکارے گا، کس جذبے سے پکارے گا، کس خلوص سے پکارے گا، کس فریاد رسی کے ساتھ وہ پکارے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا کڑا وقت آنے والا ہے کہ جس میں وہی نجات پائے گا جو اس ڈوبنے والے کی طرح سے اللہ سے مانگے، ڈوبنے والے کی طرح۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس ایسے مانگے کہ جیسے ایک رسمی اور فارمیلٹی کے طور پر کہ رٹے رٹائے الفاظ پڑھ لیے اور دعائیں پڑھ لی اور ہم نے سمجھا کہ ہم نے اللہ سے مانگ لیا۔ نہیں، آہوزاری ہو، تضرع کی گڑاہٹ ہو اور پورے خلوص کے ساتھ لینے کے لیے، جیسے کوئی بچہ اپنے ماں کے سامنے لاڈ کر رہا ہوتا ہے، ضد کر رہا ہوتا ہے اور نہیں مجھے چاہیے، ہر صورت میں چاہیے، ماں اس کو دھتکارتی ہے، منع کرتی ہے، ہٹاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اصرار کر رہا ہوتا۔ اس طرح سے اللہ سے ہم نے مانگ کر اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی مستقبل کے حوالے سے فتنوں سے حفاظت اللہ سے مانگی۔ یہ فتنوں سے محفوظ رہنے کا بہت مؤثر اور بہترین طریقہ ہے۔ اس سے کہ یاد رکھیں، ہم میں سے کوئی فتنوں سے نہیں بچ سکتا جب تک کہ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ اللہ کے بچائے بغیر ہم نہیں بچ سکتے، ہم کمزور ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم بہت کمزور ہیں۔ ہماری حفاظت اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ایک خدا وحدہ لا شریک۔ اس لیے اللہ رب العزت سے مانگا کریں۔ اور بہت ساری دعائیں ہیں، میں اس وقت وہ دعائیں ذکر نہیں کر رہا ہوں، اگر وہ دعائیں ذکر کی جائیں تو خود مستقل اس کے لیے نشست کی ضرورت ہے۔ اتنی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں کہ جن میں فتنوں سے پناہ مانگی گئی۔ ایک چھوٹی سی دعا میں آپ کو ذکر کر دوں کہ اس دعا میں ہی انشاءاللہ ساری دعائیں آ جائیں، وہ بھی دعا حدیث سے ثابت ہے، اور وہ یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔
یہ 2 جملے چھوٹے چھوٹے، ہر شخص کو یاد ہو سکتے ہیں. یہ بھی اگر آپ کو یاد نہ ہو تو کم سے کم اسی کا ترجمہ اپنی زبان میں آپ مانگیں. اللہم انی اعوذ بک من الفتن، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تمام فتنوں سے، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہری فتنے ہوں یا باطنی اور چھپے ہوئے فتنے ہوں، اے اللہ تمام فتنوں سے مجھے اپنی پناہ میں لے لے. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تمام ظاہری اور باطنی فتنوں سے، یعنی وہ فتنے جو ظاہری طور پر نظر آ رہے ہوں یا نظر نہ آ رہے ہوں، چھپے ہوئے ہوں، یا اللہ تمام فتنوں سے مجھے اپنی پناہ میں لے لے. اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. تو فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. 2 طریقے ہو گئے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو ایمان، صبر اور صلات کے ذریعے سے، اعمال صالحہ کے ذریعے سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو. سورہ بقرہ آیت نمبر 153. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو، اللہ سے مدد طلب کرو. کوئی مصیبت ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، تمہیں چاہیے کہ تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو. اور ظاہر ہے کہ فتنوں کے دور میں بھی فتنہ خود ایک مصیبت ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو. اس مصیبت کے موقع پر بھی ہمیں اگر کرنے کا کوئی عمل ملتا ہے تو قرآن کریم سے یہ ملتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں صبر اور نماز کے ذریعے سے، صبر اور نماز کے ذریعے سے، اعمال صالحہ کے ذریعے سے. یعنی اپنی عملی زندگی کو ایسی مضبوط بنائیں کہ ان اعمال صالحہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی وہ صحابی جن کا میں نے بھی عرض کیا تھا، تذکرہ کیا تھا، انہی صحابی سے بخاری کے اندر ایک روایت مروی ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وولدہ وجارہ، انسان کا فتنہ اس کے اہل میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں، اس کے پڑوسیوں میں رکھا گیا. یعنی اس کی گرد و پیش کی زندگی جس میں اس کے گھر والے بھی آتے ہیں، اس کے مال بھی آتا ہے، اس کے پڑوسی بھی آتے ہیں، ان تمام چیزوں میں انسان کے لیے فتنہ رکھا گیا ہے، آزمائش رکھی گئی ہے. پھر آگے فرمایا تکفرها الصلاۃ والصوم والصدقۃ والامر والنہی. ان ساری چیزوں سے بچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ انسان نماز کا، روزے کا، صدقے کا، امر بالمعروف یعنی لوگوں کو نیکی کے حکم دینے کا، اور نہیں یعنی المنکر یعنی گناہوں سے لوگوں کو روکنے اور بچانے کا، ان کاموں کا اہتمام کر لے. یہ ساری چیزیں انسان کے لیے فتنوں سے بچنے کے لیے کفارہ بن جائیں. گویا عملی زندگی کو مضبوط رکھنا فتنوں سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے. دیکھیے نا، ایک انسان مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھ رہا، دن بھر کی 5 نمازیں اس کی نکل رہی ہیں، دن رات میں اس کا اللہ رب العزت کے سامنے کوئی سجدہ نہیں ہو رہا، قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی، روزے، زکوٰۃ، ذکر، حج، اسی طریقے سے اللہ کی طرف رجوع، انابت کی جتنی شکلیں ہیں ان سے وہ دور ہے، تو ایسا شخص فتنوں کا کیسے شکار نہیں ہو؟ اس کو تو کوئی بھی معاشرے کا فتنہ آ کے دبوچ سکتا ہے. جیسے کوئی میڈیکل سائنس کے حوالے سے ہی میں نے مثال عرض کی کہ ایک انسان اگر حفظان صحت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، خوراک کا اہتمام صحیح نہیں کرتا، اپنی غذا کو صحیح نہیں دیکھتا، اپنی رہائش کو صحیح نہیں رکھتا، اپنی بود و باش کو، اپنی اٹھنے بیٹھنے کو، چلنے پھرنے کو اگر وہ حفظان صحت کے مطابق نہیں گزار رہا، اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی بیماری، کوئی بھی معاشرے میں پھیلا ہوا وائرس، کوئی بھی معاشرے میں پھیلے ہوئے جراثیم اس کو نشانہ بنا سکتے. اسی طرح بالکل ایمانی زندگی اگر کوئی نہیں گزار رہا، نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، تقوی کا اہتمام نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کی فکر نہیں ہے، تو پھر معاشرے کا کوئی بھی فتنہ اس کو آ کے دبوچ دے. اپنی عملی زندگی کو مضبوط رکھیں. یہی عملی زندگی ہمارے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ہے، صاحبان ہے، کہ جس عملی زندگی کی درستگی کے ذریعے سے ہم معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے بہت سارے فتنوں سے بچ رہے ہوتے ہیں. 3 طریقے ہو گئے. چوتھا طریقہ یہ ہے
کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ وابستگی اختیار کی جائے، مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ، کہ جمہور امت مسلمہ جس راستے پر چل رہی ہے اور ہمیشہ سے 1400 سال سے دین کے اوپر چلنے والے امت کی اکثریت کے لوگ جس صنف پہ چل رہے ہیں، اس اجتماعیت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھنا، کٹ کر زندگی گزارنا، سب سے الگ تھلگ زندگی گزارنا، اس طرح کے تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اکابرین، سلف صالحین وہ ایک بات کہہ رہے ہوں اور ہم اپنی آج کی جدید تحقیق پیش کر کے اس کو صحیح سمجھ رہے ہوں کہ 1400 سال سے کسی نے وہ بات نہیں کی اور آج ہم ان باتوں کو اس لیے صحیح سمجھ رہے ہوں کہ آج تک کسی نے دین کو سمجھا نہیں اور ہم دین کو صحیح سمجھ رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی اجتماعیت سے جب انسان ہٹ کر زندگی گزارنا شروع کرتا ہے تو بہت سارے فتنوں کا شکار ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ بات بھی خود احادیث طیبہ میں موجود ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ وابستہ رہو گے تو تم فتنوں سے بچو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سے ہٹ کر یعنی جدا ہو کر زندگی گزارنے سے بچو، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، کیونکہ شیطان ایک کے ساتھ جبکہ دو آدمیوں سے دور ہوتا ہے، ایک کے ساتھ ہوتا ہے اور دو کی صورت میں وہ دور ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب کہ مسلمان اگر کوئی ایک ہو، اکیلا ہو، منفرد ہو تو اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اور دو کی صورت میں جب دیکھتا ہے کہ شیطان انسان کو کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ جمعیت ہے، لوگوں کی جماعت ہے، بھلے وہ ایک سے دو ہی کیوں نہ ہو، تو شیطان اس سے دور ہوتا ہے۔ پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد بحبوحۃ الجنۃ فلیلزم الجماعہ، جو شخص جنت کا بالکل بیچوں بیچ حصہ چاہتا ہو، یعنی بالکل جنت کا سینٹر، فلیلزم الجماعہ، اس کو چاہیے کہ مسلمانوں کی جمعیت کے ساتھ وابستگی اختیار کرے، جمہور امت مسلمہ کے ساتھ رہنا۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے زمانے میں اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ کوئی اسلام کا لیبل لگا کر، مذہبی اسکالر بن کر، دین کا عنوان لے کر اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی جدید تحقیق پیش کرتے ہیں اور قرآن و سنت کی ایسی تشریحات اور تعویلات کرتے ہیں جو نہ صحابہ نے کی تھیں، نہ بعد کے زمانوں میں تابعین، تبع تابعین نے کی۔ بہت ساری دین کی ایسی وضاحتیں اور تشریحات کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہوتا، اور کہا جائے کہ جی 1400 سال سے امت مسلمہ نے تو یہ کہا، کہتے ہیں کہ جی آج تک کسی نے دین کو نہیں سمجھا، ہمیں اللہ رب العزت نے فہم دیا ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ موجودہ زمانے کے اندر ایسے مذہبی اسکالر، ایسے مذہبی عنوانات کے ساتھ وہ گفتگو کر رہے ہیں اور لوگ ان غلط تعبیروں اور تشریحات کی روشنی میں دین کو سمجھ رہے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں ان کی باتیں چرب لسانی کی وجہ سے اچھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ اس مذہبی عنوان سے لوگوں کو غلط سمت پہ لے جا کر، غلط ٹریک پہ لے جا کر دین سے دور کر دیتے ہیں۔ تو فتنوں سے دور رہنے کے لیے، بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جمعیت کے ساتھ وابستہ رہے۔ ترمذی کی روایت ہے ید اللہ مع الجماعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالۃ، اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی کسی گمراہی پر، کسی دین سے ہٹ کر کسی گمراہی کی بات پر جمع نہیں کریں گے کہ ساری کی ساری امت گمراہ ہو جائے۔ بکری کی مثال دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عجیب انداز میں اس بات کو سمجھایا کہ دیکھو جب بھیڑیا حملہ کرتا ہے تو وہ اسی بکری کو نشانہ بناتا ہے کہ جو بکری ریوڑ سے ہٹ جاتی، کیونکہ جب تک بکری ریوڑ میں ہے، ریوڑ پر ہاتھ ڈالنا کسی بھیڑیے کے لیے آسان نہیں ہوتا کہ وہ پورے ریوڑ پر حملہ کر کے بکریوں کا نشانہ بنائے۔ جو بکری ریوڑ سے ہٹ گئی، پیچھے رہ گئی، کھانے میں لگ گئی، ریوڑ آگے نکل گیا، تو اسی بکری کو ہی عام طور پر تاک کر حملہ کر کے بھیڑیا اپنا لقمہ بنا لیتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی جمعیت کے ساتھ وابستگی، مسلمانوں کی جمعیت کے ساتھ وابستگی
کہ صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، امت کے اکابرین اور ائمہ مجتہدین نے قرآن و سنت کی جو تشریح کی ہے، قرآن و سنت کو جس طرح سمجھا اور سمجھایا ہے، ان پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ 4 طریقے ہو گئے۔ 5واں طریقہ یہ ہے کہ حق کی تلاش۔ فتنوں سے بچنے کے لیے ایک اہم ضروری کام یہ ہے کہ حق کو تلاش کریں۔ ایسے تلاش کریں جیسے کہ ہم دنیا میں اپنی بہت ساری کام کی چیزوں کو اور اپنی مطلب کی چیزوں کو، اپنی غرض کی چیزوں کو، اپنی مفاد کی چیزوں کو تلاش کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں کپڑا بھی خریدنا ہو تو ہم مارکیٹ میں جا کر، ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی دکان پہ کھڑے ہو کے جو بھی سامنے نظر آئے ہم کپڑا خرید لیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم اس کے لیے سرچنگ کرتے ہیں، ہمارے لیے کون سا کپڑا بہتر ہے، کلر کون سا ہونا چاہیے، ریٹ وائز ہمیں کسی چیز کا نقصان نہ ہو، 4-5 دکانوں سے پوچھ کر پھر ہم سودا کرتے ہیں۔ دنیا کی چیزوں کے اندر تو ہم سرچنگ کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں۔ کیا ہمیں حق کو تلاش کرنے کے لیے اتنی بھی سرچنگ کی ضرورت نہیں ہے؟ کہ جو بھی معاشرے کے اندر آواز لگا رہا ہے، انٹرنیٹ پہ جو کچھ بھی سامنے آ رہا ہے، کسی بھی شخص کی ہم نے ویڈیو دیکھ لی، سوشل میڈیا پر کوئی بھی پوسٹ نظر آ گئی، ہم سمجھتے ہیں کہ بس وہ صحیح ہے۔ یاد رکھیے، اس طرح سے حق نہیں ملتا، حق کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ یہی صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں الفتنۃ حق و باطل یشتبہان، فتنہ حق اور باطل کے مشتبہ ہو جانے کا نام ہے۔ حق اور باطل کے مشتبہ ہو جانے کا یعنی مکسنگ، حق اور باطل کے اندر مکسنگ ہو جائے گی، اس طرح سے آپس میں یہ خلط ملط ہو جائیں گے۔ فرمائے کہ جس نے حق کو پہچان لیا، فتنہ اسے نقصان نہیں پہنچائے۔ جس نے حق کو پہچان لیا وہ فتنے کا شکار نہیں ہوگا، اس لیے کہ مکسنگ جب ہو گئی نا، ایک غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کہنا شروع کر دیا، تو اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس میں صحیح کو تلاش کریں، صحیح کو تلاش کریں۔ جب تک حق کی تلاش نہیں ہوگی اس وقت تک فتنے سے حفاظت بھی نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے ہر چیز کھول کھول کر بیان کی ہے۔ قرآن ہمارے سامنے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمارے سامنے ہیں، آپ کے مبارک ارشادات عالیہ کی روشنی میں، صحابہ کی مبارک زندگیوں کی روشنی میں ہم دین کو سمجھیں۔ ہر وہ کام جو ہمارے آبا و اجداد کرتے رہے، ہمارے گلی محلوں کے لوگ کرتے رہے، ہمارے خاندان اور برادری کے لوگ کرتے رہے، وہ حق نہیں ہوتا۔ بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ جو باپ دادے کرتے رہے، آبا و اجداد کرتے رہے، اور ہم بھی یہ سوچ کر کرتے رہے کہ جی سب تو کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ کیا حق کا یہ معیار ہے کہ آبا و اجداد کرتے ہیں تو ہم بھی کریں گے، ہمارے خاندان کے لوگ آج تک کرتے رہے تو ہم بھی کریں گے؟ کتنی ساری معاشرے کے اندر بدعتیں، رسم و رواج کی چیزیں اور خرافات کی چیزیں اس وجہ سے نقش و نما پا رہی ہیں اور اس وجہ سے پھیل رہی ہیں کہ ہم سب یہی سوچ کر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی سب کر رہے ہیں۔ یہی محرم کا مہینہ جو اسٹارٹ ہوا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس وقت محرم کے مہینے کے اندر کتنی خرافات ہیں، ماتم کیے جا رہے ہیں، مرثیے پڑے جا رہے ہیں، نوحے کیے جا رہے ہیں، تعزیے نکالے جا رہے ہیں، علم بلند کیے جا رہے ہیں، سبیلیں لگائی جا رہی ہیں، حلیم پکائے جا رہے ہیں، کالے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، شادی نہیں کی جا رہی، خوشی کی تقریبات کو کینسل کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ سوگ کا مہینہ ہے، غم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دلدوز واقعہ پیش آیا تھا، لہذا اس مہینے کوئی ہم نے تجارت کا آغاز نہیں کرنا، کوئی سفر نہیں کرنا، کوئی خوشی کی تقریب اور محفل کو اٹینڈ نہیں کرنا، کوئی شادی بیاہ کی مجلس نہیں لگانی۔ مجھے بتائیے کہ کیا یہ چیزیں جو معاشرے میں ہو رہی ہیں، کیا اس وجہ سے ہم ان کو درست کہہ سکتے ہیں کہ جی سب یہ کرتے ہیں؟ نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کی زندگیوں میں، بعد کے تابعین اور تبع تابعین کی زندگیوں میں ایسا کوئی کانسیپٹ اور ایسا کوئی تصور ملتا ہے؟ اگر ملتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ بھی اتباع کر لیجیے، لیکن اگر نہیں ملتا تو یہ سوچ کر نہیں کر سکتے ہم کہ ہمارے باپ دادے یہ کام کرتے رہے، ہمارے گلی محلے کے اندر یہ کام ہوتا ہے، ہمارے ماحول و معاشرے کے اندر یہ کام ہو رہا ہے تو ہم بھی کریں۔ نہیں نہیں، یہ نہیں۔ اسی کی وجہ سے انسان فتنے کا شکار ہوتا ہے۔ جہاں سب لوگ چل رہے ہیں وہاں آپ بھی چلیں، اس کو دین نہیں کہا جاتا۔ دین اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا،
جو اللہ کے نبی نے اپنی ارشادات عالیہ کے ذریعے سے واضح کیا، صحابہ نے جس کے مطابق زندگیاں گزار کر ہمیں دکھائیں، ہم ان کے مطابق زندگی کو، دین کو سمجھیں گے۔ یہ ہے دین کا معیار، یہ ہے کسوٹی، یہ ہے ترازو جس کے ذریعے سے ہم دین کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے حق کی تلاش، اور حق کی تلاش کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے دو راستے دیے۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے سامنے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں، کبھی گمراہی کے راستے پر تم نہیں چل سکتے جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو۔ ایک کتاب اللہ اور دوسرا سنت رسول اللہ۔ ایک کتاب اللہ اور دوسرا سنت رسول اللہ۔ ہم کتاب اللہ کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ کر ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ سب کرتے ہیں، اور اگر منع کیا جائے تو کہتے ہیں کہ جی کیا سب پاگل ہیں؟ کیا بھائی سب پاگل ہیں یا سب صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟ ہمیں ان سے کوئی واسطہ نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ چیز قرآن و سنت سے ثابت ہے یا نہیں، صحابہ کی زندگیوں میں موجود ہے کیا۔ اس کے بعد اگلا طریقہ فتنوں سے بچنے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ انسان فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ صرف اپنی ذاتی زندگی کی اصلاح کے لیے اور اپنی ذاتی زندگی کی درستگی کے لیے صرف کوشاں نہ رہے، بلکہ اپنے گرد و پیش میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو اثر و رسوخ دیا ہے، جہاں تک اس کا زور چلتا ہے، جہاں تک اس کی اتھارٹی ہے، اس پر وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے دین کو نافذ کرے۔ یہ بھی فتنوں سے بچنے کا بہت مؤثر طریقہ ہے۔ ورنہ ایک انسان ذاتی طور پر خود تو نماز پڑھنے کا اہتمام کر رہا ہے، لیکن اگر اپنے گھر کے اندر ہی اپنے بچوں میں، اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ماتحتوں میں دین کی کوئی فکر نہیں کر رہا، تو یاد رکھیے یہ سب کچھ کرنے کے باوجود جب فتنہ آئے گا تو اس کو بھی شکار ہوگا۔ یہ بات بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ سورہ انفال پارہ نمبر 9 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، فرمایا اس فتنے سے بچو جو تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں پڑے گا، اس فتنے سے بچو جو تم میں سے صرف ظلم کرنے والے جو ظالم ہوں گے، یعنی گناہوں والی زندگی کو اختیار کرنے والے، صرف ان کو وہ شکار نہیں کرے گا، بلکہ جنہوں نے ان ظالموں کا ہاتھ نہیں پکڑا ہوگا وہ بھی اس فتنے کا شکار ہو جائے۔ کسی بستی پر عذاب آتا ہے تو پھر صرف گناہگار اور مجرم قسم کے لوگ شکار نہیں ہوتے، نشانہ نہیں بنتے، بلکہ وہ لوگ بھی نشانہ بنتے ہیں کہ جنہوں نے ان ظالموں کو روکا نہیں تھا اور ان کا ہاتھ نہیں پکڑا تھا۔ مشہور واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا حدیث میں، جبرائیل امین علیہ السلام کو ایک بستی کے عذاب کا حکم دے کر بھیجا کہ جاؤ اس بستی کو تہوبالا کر۔ انہوں نے کہا یا اللہ فلاں اس بستی کے اندر ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جس نے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، کیا اس کو بھی ہلاک کر دیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں پہلے اس کو ہلاک کرو، پہلے اس کو ہلاک کرو، پھر بستی والوں کو ہلاک کرو۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ یہ ذکر فرمائی، اس لیے کہ اس کے ماتھے پر، اس کی پیشانی پر کبھی شکن تک نہیں پڑی کہ وہ معاشرے کے اندر جرم دیکھ رہا تھا اور فسادات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اور کبھی اس کے ماتھے پر، کبھی پیشانی پر کبھی لکیر نہیں پڑی۔ اس لیے ہمیں اس بات پر اکتفا کر کے نہیں بیٹھنا کہ ہاں اللہ کا شکر ہے کہ میں نمازی ہوں، نہیں، میرے بچے نمازی ہیں کہ نہیں، میری بیوی نماز پڑھتی ہے یا نہیں، میرے گھر والے نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، میرے بھائی بہن نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، میرے ماتحت نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، مجھے اس چیز کی فکر کرنی ہے۔ اور یاد رکھیں اپنے گرد و پیش کے ماحول کو جب تک آپ چینج نہیں کریں گے، خود آپ بھی استقامت کے ساتھ دین پر نہیں چل سکتے۔ سارا گھر مثال کے طور پر اگر بے دینی کے راستے پر چل رہا ہے، اکیلے آپ کے لیے دین پر چلنا کوئی آسان کام ہے؟ آپ کو دین پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گرد و پیش کا ماحول ایسا بنائیں کہ آپ کے لیے بھی آسان ہے۔ اس لیے فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے ایک مؤثر ذریعہ یہ ہے کہ انسان عملی زندگی کی اصلاح کرنے کے ساتھ، اپنی عملی زندگی کی اصلاح کرنے کے ساتھ اپنے ماحول و معاشرے کی بھی جہاں تک اصلاح کر سکتا ہے، جہاں تک اللہ نے اس کو اثر و رسوخ دیا ہے، اس اثر و رسوخ کے مطابق اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کرے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام طریقوں کے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں سے محفوظ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ان مؤثر طریقوں کو اگر ہم اختیار کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دامن کو ضرور فتنوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرما دے۔ میں دعا ایک دفعہ آخر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے ظاہری باطنی تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واہدنا وارزقنا۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ ظاہری باطنی یا اللہ چھوٹے بڑے جان بوجھ کر یا بھولے سے ہونے والے جتنے بھی گناہ ہیں آج تک ہم نے کیے ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے سب معاف فرما دے۔ اے رب کریم گناہوں سے ہم سب کو پاک اور صاف ستھرا فرما دے۔ آئندہ کی زندگی کے جتنی بھی سانسیں باقی رہ گئی ہیں، یا اللہ ہمیں اپنی یاد میں سر بسر کرنے کی، ذکر کے ساتھ، یاد الہی کے ساتھ، فکر آخرت کے ساتھ زندگی کے تمام لمحات کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہماری اس مجلس کو، اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب جو اس میں اپنی دین کی فکر لے کر، اپنی اصلاح کی ہدایت کی فکر لے کر حاضر ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کو اپنی شان کے مطابق یا اللہ اجر و ثواب بھی عطا فرما، ہدایت بھی عطا فرما، اصلاح اور درستگی بھی عطا فرما، زندگی گزارنے کا صحیح طور طریقہ بھی ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اور بالخصوص یا اللہ جو فتنوں کے حوالے سے بات کی گئی، یا رب العالمین فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ فتنوں سے بچنے کے جتنے بھی مؤثر طریقے ہیں ان کو اپنانے کی، عمل میں لانے کی، اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہمیں، ہمارے گھر والوں میں، رشتہ داروں میں جو لوگ بیمار ہیں سب کو شفائے کلی نصیب فرما۔ اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے تمام حاضرین مجلس کو یا اللہ ان کے تمام مقاصد پہ کامیابی نصیب فرما۔ ہر طرح کی پریشانیوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر طرح کی تکلیفوں سے نجات عطا فرما، ہر طرح کے پیش آنے والے ناخوشگوار واقعات سے محفوظ فرما۔ جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کلی نصیب فرما۔ اے رب کریم تمام حاجتیں دینی ہو یا دنیاوی، تمام مقاصد چاہے دینی ہو یا دنیاوی اپنے فضل و کرم سے مکمل فرما۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔